نحمده ونصلي على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا۔ معزز حاضرین، اخلاقیات کے باب میں اب تک ہم کچھ عظیم اخلاق صفات سماعت فرماتے ہوئے آ رہے تھے۔ اب چند ہم وہ چیزیں، وہ اعمال جو ہمارے اخلاق کے خلاف ہے، یعنی کہ جن صفات کا بد اخلاقی میں شمار ہوتا ہے، ان چیزوں کو سماعت کرنے کی کوشش کریں گے۔ بد اخلاقی کے ضمن میں ایک عظیم بری صفت بد اخلاقی یہ ہے کہ انسان ظالم بن جائے، ظلم کرے۔ ایک مسلمان پہلی بات یہ ہے کہ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، نہ اس پر ظلم کیا جاتا ہے، یعنی اس سے کسی پر ظلم ہوتا ہے، نہ وہ کرتا ہے نہ اس سے کسی کو پر ظلم ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر اس پر کوئی ظلم و ستم ڈھاتا ہے تو پھر وہ اسے برداشت بھی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اور تم میں سے جو بھی ظلم کرے گا، اس صفت کو اپنائے گا، تو پھر ہم اسے بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ نذقہ عذابا کبیرا، کہ ہم اسے عذاب دیں گے۔ ایسی بات نہیں کہی گئی، بلکہ کہا گیا کہ عذاب تو ہم دیں گے، اسے مزہ چکھائیں گے، لیکن وہ عذاب بڑا ہوگا، معمولی نہیں۔ صفت لائی اللہ تعالیٰ نے کبیرن کی کہ اسے عذاب دیا جائے گا تو بڑا عذاب اسے دیا جائے گا، کیونکہ ظلم یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں اس کا شمار ہے۔ تو لہذا اس صفت سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ یہ ظلم ایسی برائی ہے کہ اس کو میں نے اپنے آپ پر ہی حرام قرار دے لیا ہے، اور فرمایا اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ ظلم کرتا ہے کسی پر، اور نہ اس چیز کو اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ جس طرح اپنے آپ پر اللہ نے اس گناہ کو، جرم کو حرام قرار دیا ہے، اسی طرح اپنے بندوں کے، اپنے غلاموں کے درمیان بھی اس ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اتقوا الظلم، ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ قیامت کے دن یہ جو ظلم ہے تاریکیوں کا باعث ہوگا، انسان کو تاریکیوں میں ڈھکل دے گا۔ جس طرح انسان تاریکی میں جا کر صحیح غلط میں فرق کر نہیں پاتا، وہ کسی بھی مصیبت کا شکار ہو سکتا ہے، کوئی بھی زہریلی چیز اسے ڈس سکتی ہے، وہ کسی کھائی میں جا کر گر سکتا ہے، کوئی بھی اس کے ساتھ معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو لہذا کل قیامت کے دن یہ ظلم اسی طریقے معاملات میں اسے گھیر دے گا۔ وہ کہاں جائے گا، کیا کرے گا، کیا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا، کچھ بھی اسے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایسی تاریکی میں یہ ظلم انسان کو لے کر چلا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ظلم کے تعلق سے کہا تھا کہ اگر کوئی بندہ ایک بالشت کے برابر اسی قدر اگر ظلم کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس ظلم کے بدلے اس پر 7 زمینوں کا طوق ڈالے گا۔ یعنی کہ کسی کا ظلم کرتے ہوئے کسی کی 1 گز زمین ہڑپ کر جائے، اتنا ہی ظلم اگر اس نے کیا ہے تو اس کے 7 طوق بنائے جائیں گے، اس کے 7 حصے بنائے جائیں گے، اور اس کے ذریعے سے اسے سزا دی جائے گی۔ تو لہذا محترم سامعین، یہ جو ظلم ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور یاد رکھیے، ظالم کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے کے بعد اسے مہلت دیتا ہے، لیکن مہلت دینے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چھوٹ گیا ہے، ہاں اسے آزادی مل گئی ہے کہ وہ جو چاہے کرے۔
بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان اللہ لیملی للظالم، کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ، لیکن جب اللہ تعالیٰ ظالم کو پکڑتا ہے تو پھر اسے چھوڑتا نہیں ہے، پھر اسے ایسی ذلت کی موت دیتا ہے، یا پھر اس کا انجام ایسا کرتا ہے کہ سارے نسلوں کے لیے، ساری دنیا کے لیے اسے درس عبرت اللہ رب العالمین بنا دیتا ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، یہ جو ظلم ہے اس کی 3 قسمیں ہیں، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ظلم کیا جائے۔ اللہ کے ساتھ ظلم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک کیا جائے۔ جو دعا ہاتھ اٹھا کر ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، یہ دعا کسی اور سے مانگی جائے۔ جس طرح ہم اللہ کو پکارتے ہیں یا اللہ کہہ کر، کسی اور کو یا علی یا پھر یا غوث آدم المدد یا پھر اس طریقے کے نعرے کسی اور بزرگ کے لیے لگائے جائیں، کسی اور کو پکارا جائے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے اس کائنات۔ اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے کہ کسی اور، اللہ کا مقام کسی اور کو دیا جائے، اللہ کی عبادت کسی اور کے سامنے کی جائے، نماز کسی اور کے لیے ہو، روزہ کسی اور کے لیے ہو، اسی طرح رکوع سجود کسی اور کے سامنے کیے جائے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ یہی سب سے بڑا ظلم ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا ان الشرک لظلم عظیم، یہ جو شرک ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کے معاملات میں شراکت داری ہے، پارٹنرشپ ہے، یہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، دوسری قسم ظلم کی یہ ہے کہ انسان جو ہے اللہ کی مخلوق پر ظلم کرے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ظلم ہے، دوسرا کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق پر ظلم کرے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے کسی بھائی کی عزت کا یا کوئی اور حق دینا ہے تو وہ مجھے آج ہی اسے حلال کر لے، یعنی کہ کسی نے کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، معافی مانگ لے، آج موقع ہے، ابھی موقع ہے، معافی مانگ لے، یا پھر کوئی حق باقی ہے، قرض باقی ہے، دے لیں، کچھ معاملات اور کیے ہیں، ادھورے رہ گئے ہیں، مکمل کر لیں، اس سے پہلے کہ جب درہم و دینار نہیں ہوں گے، یعنی کہ قیامت کے دن آج ہمارے پاس جو مال ہے، جو دولت ہے، جو پیسہ ہے، جو روپیہ ہے، کل قیامت کے دن یہ روپیہ پیسہ نہیں رہے گا، یہ دولت نہیں رہے گی۔ یہ دولت کے ختم ہونے سے پہلے تمہیں چاہیے کہ اپنے معاملات کو ختم کر لو، اگر اس کے پاس نیک عمل ہوں گے تو وہی بدلے میں دیے جائیں گے، یعنی کہ ہم حق ماریں گے، ظلم کریں گے تو کل قیامت کے دن یہ درہم و دینار تو نہیں رہیں گے وہاں پر دینے کے لیے، لیکن ہمارا ثواب جو ہم نے دنیا میں کمایا ہے، یہ ثواب جو ہے جس پر ہم نے ظلم کیا ہے اس مظلوم کو دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ عالم یہ ہوگا کہ بڑی بڑی نیکیاں کر کے آنے والے، بڑے بڑے روزے رکھنے والے، بڑی بڑی نمازیں پڑھنے والے، تہجد گزار، ہاں رمضان کا پورا مہینہ عبادت میں لگانے والے، بڑے بڑے پہاڑ اللہ کے پاس لے کر آئیں گے، لیکن ان کا بڑا مسئلہ یہی رہے گا کہ وہ لوگوں پر ظلم کریں گے، لوگوں کا حق مار کے کھائیں گے، لوگوں کا قرض ڈبائیں گے، لوگوں کو تکلیف دیں گے، ہاں لوگوں کے ساتھ برے معاملات کریں گے، تو ایسے بڑے بڑے پہاڑ کل قیامت کے دن ان مظلومین کے حوالے کر دیے جائیں گے، سارا ثواب ختم ہو جائے گا اس کا، اس کے بعد اور بھی لوگ بچ جائیں گے، کیونکہ اس کا ظلم برابر ہوتا رہا، اس کی نمازیں بھی جاری رہی اور ظلم بھی جاری رہا، اس کا روزہ بھی جاری رہا، اس کا ظلم بھی جاری رہا، ہاں اس کی نمازیں بھی جاری، اس کی زکات بھی جاری رہی، لوگوں کو تکلیف دینا بھی جاری رہا، تو لہذا اس طرح کرتے کرتے ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی، آخر میں ایسا مرحلہ آئے گا کہ مظلوم بچ جائیں گے، ظالم کا ثواب پوری نیکیاں ختم ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کا جو گناہ ہے اس کے سر ڈال کر ان مظلوموں کو معاف کرے گا۔ تو محترم سامعین، یہ ہے ظلم جو ہماری بڑی بڑی نیکیوں کو کھا جاتا ہے، ہماری نمازوں کو کھا جاتا ہے، ہمارے روزوں کو کھا جاتا ہے، ہماری عبادتوں کو کھا جاتا ہے، یہ ظلم ہے جس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو یہ بندوں پر ظلم کرنا یہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کل آج دنیا میں ہو نہ ہو لیکن کل قیامت کے دن بڑے خسارے سے یہ ظلم ہمیں دوچار کرے گا۔ اسی طرح تیسری قسم ہے جو بھی یہ بھی ظلم کی قسم ہے کہ انسان اپنے آپ پر ظلم کرے۔ ایک بعض بندے رہتے جو دوسروں کو تکلیف نہیں دیتے لیکن اپنے آپ پر ظلم کرتے۔ اپنے آپ پر ظلم کیسے کرتے ہیں کہ نفسانی خواہش کے غلام بن جاتے ہیں، اپنی خواہش کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، غلط کام اپنے لیے کرتے ہیں، غلط سنتے ہیں، غلط دیکھتے ہیں، اس طریقے سے اپنے نفس کے، اپنے خواہش کے غلام بن کر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔
تو یہ اپنے آپ پر ظلم ہے جس کی بھی سزا اسے مل کر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اپنی خواہشات کی انہوں نے غلامی کی ہے، لہذا ان کی اس غلامی میں پڑنے کی وجہ سے یہ عبادتوں سے دور ہوئے، اللہ کے حقوق ادا نہ کیے، یا پھر بندوں کے حقوق سے دور رہے، اپنے خواہشات کے غلام بن کر رہے، تو لہذا یہ نفس پر ظلم ہے جس کی سزا بھی مل سکتی ہے۔ تو یہ ظلم کی 3 اہم قسمیں ہیں۔ اس معاملے میں چاہیے کہ نہ اللہ کے معاملے میں ظلم سے کام لے، نہ بندوں پر ظلم کرے، نہ اپنے آپ پر ظلم کرے، بلکہ اس کے مقابلے میں ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں توحید کا عقیدہ دیا ہے اسے اپنائے، بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے، اور اپنے نفس پر بھی رحم کھائے، نفس مطمئنہ کو زندہ کرے، مضبوط کرے، نفس امارہ سے لڑے، اور اسی طرح نفس لوامہ کو بیدار رکھے۔ تو اس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ پر ظلم کرنے سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ظلم جیسی بری برائی سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہر کسی کے لیے ہمیں رحیم بنائے، شفیق بنائے، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی والا رویہ اختیار کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو تا دم حیات صراط مستقیم پر چلائے، عقیدہ توحید پر ثابت قدم رکھے، اور اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب۔